میرا نام ہے حمزہ اظہر سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پاکستان ڈیلی۔ کل وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں میاں محمد نواز شریف سے ایک بہت طویل 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، اور اس ویلاگ میں ہم آپ کو ان سائڈ سٹوری بتائیں گے کہ اس میٹنگ میں کیا باتیں ہوئیں۔ جو ٹاپ ایجنڈا تھا اس میٹنگ کا، اس میں نئے آرمی چیف کی سلیکشن سیر فہرست تھی۔ اس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی اور پارٹی لیڈر سے مشاورت کی کہ نیا آرمی چیف کس کو ہونا چاہیے، یا کیا جو انکمبنٹ آرمی چیف ہے نمبر 1 ہے، کیا ان کو ایک ایکسٹینشن دی جائے نئے الیکشنز تک، جو کہ عمران خان نے فارمولا پیش کیا تھا۔ تو اس حوالے سے بہت ہی ڈیٹیلڈ ملاقات ہوئی، جس کے اندر اسحاق ڈار صاحب نے بھی شرکت کی، سلیمان شہباز صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، اور حسن نواز صاحب موجود تھے، کیونکہ اسٹین ہوپ ہاؤس وہ جو آفس ہے وہ حسن نواز صاحب کا آفس ہے، اور وہ بھی اس میٹنگ میں انہوں نے ایک رول پلے کیا اور اپنے مشورے وزیر اعظم شہباز شریف کو دیے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف وزارت عظمیٰ کے منصب پر 3 دفعہ رہ چکے ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ آرمی چیفز کی اپوائنٹمنٹس کی ہیں، لیکن آج تک انہوں نے کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی۔ اس میں ہم حال ہی کا اگزامپل آپ کو دیں گے کہ جب جنرل راحیل شریف چیف آف آرمی سٹاف تھے، تو بہت سارے سورسز جن کے اندر عبد القادر بلوچ صاحب بھی شامل ہیں، جو کہ ریٹائرڈ جنرل ہیں اور پہلے پی ایم ایل این میں تھے، اب پی 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 میں چلے گئے ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جنرل راحیل شریف ایکسٹینشن چاہتے تھے، مگر وزیر اعظم نواز شریف نے اس ایکسٹینشن سے انکار کیا۔ جو اس وقت انکمبنٹ کی ایکسٹینشن ہے جنرل باجوہ صاحب کی، وہ بھی نواز شریف صاحب نے نہیں دی۔ یہ ایکسٹینشن پہ دستخط وزیر اعظم عمران خان کے ہوئے ہیں، تو یہ جو ایکسٹینشن ملی ہے یہ عمران خان نے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی ہے۔ تو اب بھی یہ ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں کہ کیا ایکسٹینشن دی جائے۔ ایک اور فارمولا بھی سامنے آ رہا ہے کہ اگر اس پورے پروسیس کو متنازع ہونے سے روکنا ہے تو کیا یہی بہتر نہیں ہے کہ جو سینیورٹی کے حساب سے جو جن کا نام آ رہا ہے وہی سامنے آئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے پہ اور چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پہ۔ جو پی ایم ایل این کے اندر لوگ اور پی ڈی ایم کے اندر لوگ اس فارمولا کے قائل ہیں، وہ جوڈیشری کا اگزامپل دیتے ہیں کہ اس پالیٹکس سے جوڈیشری کافی پاک رہی ہے، اور یہ سارے ججز کو پتہ ہے کہ سینیورٹی کے حساب سے کس نے چیف جسٹس بننا ہے۔ تو یہ آئیڈیا بھی اس میٹنگ میں فلوٹ کیا گیا۔ بہت زیادہ ڈیٹیلز تو اس میٹنگ کے حوالے سے سامنے نہیں آ رہی، مگر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو کہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، جن کا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اندر ایک بڑا گہرا رول ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پروسیس ہے یہ بالکل پروسیجر کے مطابق نومبر میں شروع ہوگا، اور انہوں نے پھر سے اس بات پہ ڈیفلیکٹ کیا، اس بات پہ بات کرنے سے گریز کی، کیونکہ خان صاحب اس بات کو بالکل منظر عام پر لا چکے ہیں، اور یہ پی ایم ایل این سرکلز کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے اننیسیسریلی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اندر ایک کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی۔ ایک اور خبر ہم آپ کو دیتے چلیں کہ نواز شریف صاحب نے جو فلڈز کی سچویشن ہے اس پہ بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ سخت ہدایات دی ہیں کہ جتنا بھی فلڈ ریلیف کا کام ہے وہ ایز سون ایز پاسبل ہونا چاہیے، جو ایڈ ہے وہ وکٹمز تک پہنچنی چاہیے، اور جو فیڈرل گورنمنٹ جو کچھ کر سکتی ہے، پنجاب گورنمنٹ، کے پی گورنمنٹ اور دیگر گورنمنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہا یہ جا رہے سورسز کا یہ دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ واضح ہدایات دی ہیں پوری پی ایم ایل این گورنمنٹ کو کہ فلڈ ریلیف میں انہوں نے اپنا پورا رول ادا کرنا ہے، اور یہ نہیں دیکھنا کہ کون سا صوبہ ان کے کنٹرول میں ہے یا جدھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے۔ انہوں نے یہ واضح ہدایت دی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ پوری طریقے سے فلڈ ریلیف میں ہر صوبائی حکومت کو سپورٹ کرے گی۔ اکانومی کے حوالے سے بھی بہت ڈیٹیلڈ گفتگو ہوئی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کے بعد بھی جو پاکستانی روپی ہے وہ بڑا کمزور ہے، ڈالر 240 245 تک اوپن مارکیٹ میں
بک رہا ہے. تو یہ بھی میاں نواز شریف کو بڑا کنسرن ہے اس بات کا, کیونکہ ان کا جو نیریٹو ہی زیادہ تر اکانومی پہ بیسڈ ہے. آج بھی لوگ ان کو بزنس مین جو تاجر ہیں ان کو اسی لیے یاد کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نواز شریف کے دور میں یا پی ایم ایل این کے دور میں جنرلی اکانومی بہتر ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بھی ایک بہت تفصیلی ملاقات کی گئی, اور اس پہ کوئی ہم آپ کو کنفرم نیوز تو نہیں بتا سکتے, لیکن ایک سورس کا یہ دعویٰ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کا بھی کوئی پلان ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آئیں اور پاکستان کی اکانومی کو ایز فائنانس منسٹر سنبھالے, کیونکہ اب تک جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے تب سے جو مفتاح اسماعیل کی پرفارمنس ہے وہ لیس دین سیٹسفیکٹری سمجھی جا رہی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پی ایم ایل این کا سارا پولیٹیکل کیپٹل تھا جس کے تحت وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اگلا الیکشن آسانی سے جیت جائیں گے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل کی پرفارمنس نے ان کے پولیٹیکل کیپٹل کو ڈیمیج کیا ہے اور اگلے الیکشنز میں پی ایم ایل این کے چانسز کو بہت کم کیا ہے. تو آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شاید اسحاق ڈار صاحب کا پاکستان میں ریٹرن ہو, اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی نواز شریف صاحب بھی پاکستان آئے, اور جس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی تھی وہ بھی ہم زیادہ کلیئرلی دیکھیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی کو اپنی میٹنگ سے بھی آگاہ کیا جو کہ ان کی ایس سی او سمٹ میں ہوئیں, جس میں سیر فہرست رشیا کے ولیڈیمیر پیوٹن کے ساتھ کچھ بڑی امپورٹنٹ میٹنگز تھیں, جس کے اندر رشیا نے پھر سے پاکستان کو کچھ انرجی کی پیشکش کی ہے, گیس کی پیشکش کی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیفرڈ پیمنٹس پہ سستے تیل کی بھی پیشکش کی ہے. اور جو پاکستانی حکام ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ سینکشنز کے ڈر کو ساتھ لیتے ہوئے وہ کیسے رشیا کے ساتھ کوئی انرجی ڈیل کر سکیں جس کے اندر ان کے رشیا کے ساتھ بھی تعلقات رہیں اور امریکہ اور باقی ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رہیں. آپ نے ضرور نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ ہی دن کے وقفے میں وزیر اعظم شہباز شریف کی رشیا کے پوٹن اور برطانیہ کے کنگ چارلز III سے ملاقات ہوئی ہے. کل رات کو وہ کنگ چارلز سے تعزیت کرنے گئے, جو کہ کوئین الزبتھ جو کہ کوئین برطانیہ کی تھیں, ان کی ڈیتھ پہ انہوں نے تعزیت کی. پاکستانی عوام کے بھی سینٹیمنٹس کنگ چارلز کے سامنے پیش کیے, اور یہ نظر آ رہا ہے کہ میاں شہباز شریف ایک بڑی ملٹی فیسٹڈ ڈپلومیٹک ایفرٹس سامنے لے کے آ رہے ہیں, جس کے اندر وہ روس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات مضبوط کر رہے ہیں, اور ساتھ وہ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی اپنے جو ٹائز ہیں ان کو ویلیو کر رہے ہیں. اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس برطانیہ کے دورے کے بعد آج رات کو ہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب امریکہ جائیں گے, نیو یارک جائیں گے, جہاں پہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی سیشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں, وہ یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ یو این جی اے کے سائیڈ لائنز پہ پریزیڈنٹ بائیڈن اور پریمیئر شریف کی ایک میٹنگ ہو جائے, اور اس میٹنگ سے جو پاکستان یو ایس ریلیشن شپ کو ڈیمیج پہنچا تھا خان صاحب کے دور میں, اور اس کے بعد جو خان صاحب کا ایک کنسپریسی کا نیریٹو تھا, تو کہا جا رہا ہے کہ ڈیمیج کنٹرول کے لیے اگر یہ میٹنگ ہو گئی تو یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ اوورسیز میں بھی باہر بھی اپنے پنجے گاڑ رہی ہے, ورلڈ لیڈرز کے ساتھ لابینگ کر رہی ہے, اندر بھی وہ اپنی ٹیم کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی کوشش کریں, ویسے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب تھوڑے سے زیادہ ڈیسپریٹ ہوتے جا رہے ہیں, اور پہلے وہ ملٹری ہائی کمانڈ پہ بالکل حملہ آور تھے, بڑے وربل اٹیکس کر رہے تھے. پھر سننے میں یہ آ رہا تھا کہ پریزیڈنسی کے اندر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی نمبر 1 سے ایک ملاقات ہوئی ہے, جس میں یہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ آئیڈیا فلوٹ کر رہے تھے کہ اب پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے جو معاملات تھے وہ طے پا گئے ہیں, اور جو نجم سیٹھی صاحب بھی کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف ڈیل کے بعد شاید جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کو گھر بھجوا دے اور ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے,
جو کہ آرمی چیف کا اپوائنٹمنٹ کرے، چاہے انکمبرنٹ کو ابھی رکھنا ہے، ایکسٹینشن دینی ہے یا نئے چیف کو لے کے آنا ہے. تو ابھی یہ جو بیانیہ یہ تھوڑا سا سافٹ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ریلم میں وزیر اعظم شہباز شریف کو بھرپور طریقے سے قبول کیا گیا ہے، چاہے وہ رشیا کے صدر پوٹن ہو یا وہ کنگ چارلز ہو، سب اوپن آرمز کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ویلکم کر رہے ہیں. تو یہ بہت مشکل ہوگا کہ الیکشن سے پہلے ایک اور حکومت آئے اور وہ خان صاحب کے لیے بھی کوئی فیورز کرے اور کوئی ایسا ماحول پیدا کرے کہ پی ٹی آئی کی اگلی حکومت ہو. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بہت اچھی موو کی ہے جس سے ان کو انٹرنیشنل دنیا کے اندر بہت رہنمائی مل رہی ہے، اور انہوں نے کلائمیٹ چینج کو ایک بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. جو پاکستان میں فلڈز آئے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ کلائمیٹ چینج سے دنیا کو وہ آگاہ کر رہے ہیں، اور وہ ایک قسم کے کلائمیٹ ایکشن کے ایمبیسڈر بن کے سامنے آ رہے ہیں، جس میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو باقی گلوبل پلیئرز ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی اکانومی پہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ایمبیشنز ہیں وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں، جیسے جیسے میاں شہباز شریف انٹرنیشنل دنیا میں اپنی گیم کو مضبوط کر رہے ہیں. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.